آپ کو اب تک کی اہم اور بڑی خبر دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا ہے۔ پی پی 30 سرگودا میں بھی نون لیگ کے امیدوار کو بھی آزاد حیثیت سے ڈکلیئر کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں فیصلہ اپنا دیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے ادیب کاکڑ سے۔ ادیب، کیا اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں؟ ادیب سے اس وقت ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا ہے۔ ایک بار آپ کو پھر سے اب تک کی اہم خبر دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا ہے۔ پی پی 30 سرگودا میں بھی نون لیگ کے امیدوار کو بھی آزاد حیثیت سے ڈکلیئر کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اپنا یہ فیصلہ دیا ہے۔ پی پی 30 سرگودا میں بھی نون لیگ کے امیدوار کو آزاد حیثیت سے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون سینٹ الیکشن سے آؤٹ ہو گئی ہے۔ راجہ ظفر الحق کی جانب سے جمع کروائے گئے ٹکٹس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اپنا فیصلہ دیا ہے۔ پی پی 30 سرگودا میں بھی نون لیگ کے امیدوار کو آزاد حیثیت سے ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ادیب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا، ان سے مزید اس بارے میں جانیں گے۔ ادیب، کیا اپڈیٹ کریں گے؟ جی، الیکشن کمیشن نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن نون لیگی امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا ہے۔ جیسے کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ آیا اور الیکشن کمیشن کو موصول ہوا۔ آج چاروں ممبران اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے رہے اور اس پر جو ہے انہوں نے ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے اور الیکشن کمیشن نون لیگ کی امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا ہے اور پی پی 30 سرگودا میں بھی نون لیگ کے امیدواروں کو بھی آزاد حیثیت سے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر یہ فیصلہ کیا۔ راجہ ظفر الحق کی جانب سے جمع کرائے گئے ٹکٹس کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا اور سینٹ کے انتخابی شیڈول میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے چاروں ممبران اور چیف الیکشن کمشنر کے اجلاس میں جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب چاروں جو صوبائی اسمبلیاں ہیں اس سے جو بھی سینٹ کے ٹکٹ پر مسلم لیگ نون کے امیدوار آئیں گے وہ آزاد حیثیت سے سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، ان کو پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے ایک واضح فیصلہ دیا ہے اس پر اور الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ شیڈول جاری ہو چکا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ جی ٹھیک ہے ادیب، ہمیں اس بارے میں اپڈیٹ کریں۔ ایک بار آپ کو پھر سے اپڈیٹ کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دے دیا ہے۔ مسلم لیگ نون سینٹ الیکشن سے بھی آؤٹ ہو گئی ہے جبکہ پی پی 30 سرگودا میں بھی نون لیگ کے امیدوار کو آزاد حیثیت سے ڈکلیئر کر دیا ہے اور راجہ ظفر الحق کی جانب سے جو ٹکٹس کو جمع کروایا گیا تھا اس کو بھی الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اہم یہ فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ ادیب کاکڑ ہمیں اسی بارے میں اپڈیٹ کریں، ان سے مزید اس بارے میں بات کریں گے۔ ادیب، اب جو مسلم لیگ نون ہے وہ سینٹ الیکشن سے بھی آؤٹ ہو گئی ہے، کیا اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ الیکشنز بھی قریب ہیں؟ کیا اپڈیٹ کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی، اس حوالے سے دیکھیں کہ 3 مارچ کو جو ہے وہ الیکشن سینٹ کے ہونے جا رہے ہیں اور اب کیونکہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا ہے اور من الیکشن کمیشن نے بھی اس پر عمل کیا ہے اور آج چاروں ممبران اور چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں جو اجلاس چلتا رہا، دن بھر یہ اجلاس جو ہے وہ جاری رہا اور ابھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور جیسے کہ چاروں صوبے جو ہیں وہاں پر جو سینٹ کے امیدوار کھڑے ہیں وہ بھی آزاد حیثیت سے سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے اور اس کے علاوہ اسلام آباد اور فاٹا کی نشستوں پر جو ہیں ان پر بھی جو ہے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن جو ہے وہ لڑا جائے گا۔ اس پر جو اثرات تو اتنے خاص مرتب نہیں ہوں گے کیونکہ پنجاب اسمبلی میں جو اکثریت ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہی ہے تو ووٹ تو ان کو ملیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو پارٹی ٹکٹ ہوگا وہ سینٹ کے امیدواروں کے پاس جو ہے وہ نہیں ہوگا، جو کہ نواز شریف صاحب نے جاری کیے ہیں اور سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا ہے۔ اچھا ادیب، کیونکہ یقیناً یہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایک بڑی خبر ہے، ایک اہم خبر ہے، کیا مسلم لیگ نون کی جانب سے کسی نے کوئی رد عمل اپنا دیا ہے، کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے؟ جی، جیسے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور الیکشن کمیشن نے اس پر آج ایک ڈیسیجن دے دیا ہے تو راجہ ظفر الحق یہاں پر آج اسی سلسلے میں ہی آئے اور کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور اسی حیثیت سے آئے اور ان کو سینٹ کے ٹکٹ کے حوالے سے آتھرائز بھی کیا گیا تھا تو ابھی تک تو ایسا کوئی موقف سامنے نہیں آیا، لیکن راجہ ظفر الحق جو ہیں وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے
جو ہے وہ آتھرائزیشن یہاں پر الیکشن کمیشن میں جمع کرائی کہ جو ہے وہ پارٹی ٹکٹس جو ہے وہ میرے نام سے جو ہے وہ جاری ہوں گے، لیکن ان کی اس کو بھی تسلیم جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے نہیں کیا، کیونکہ قانونی طور پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی شیڈول جاری ہو چکا ہے تو اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے ادیب۔